بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو جہاں بھی رکھے ہمیشہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت مبارکہ 121 ہے اور 122 ہے، سورہ آل عمران، چوتھا پارہ۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، غین موٹا رکھیے گا، دال کو مجهول ہونے سے بچائیے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، غَدَوْتَ من اہلِکَ، من نون ساکن کے بعد حمزہ تو اظہار ہوگا، اہلِکَ آگے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اسے تُبَوِّ نہ کیجیے گا، واو زیر وی، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آگے مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مقاعد، اس میں بھی قاف موٹا ہے، اور للقتال میں بھی قاف موٹا رکھیے گا، اگرچہ قاف کے نیچے زیر ہے پھر بھی آپ اسے موٹا رکھیے گا، اور یہاں وقف آپ کر دیجیے گا کیونکہ یہاں وقف مطلق ہے، تو کی رموز اوقاف میں سے علامت یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو وقف کریں گے تو لام کو ساکن کر دیں گے، للقتال، ایسے سانس توڑ کے پھر آگے نئے سانس کے ساتھ، واللہ سمیع علیم، واللہ لفظ اللہ پر ہے، موٹا پڑھیے گا، اور سمیع سین ہے اور سین باریک ہوتا ہے، سمیع میں عین کا خاص خیال، یہاں تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار ہوگا، سمیع علیم ایسے۔ آیت دیکھیے گا، نیکسٹ آیت 122۔ اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جی یہاں پہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے سٹارٹ میں، اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ، اسے اپنے طائفتان نہیں کرنا، طائفہ یہ درست نہیں ہے بلکہ یعنی اپنی طرف سے، تو آپ کوشش کیجئے گا، اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ، لمبا بھی کیجئے گا، اس کے اوپر جو مد ہے مد متصل، مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا اخفا کیجیے گا، ان تفشلا، ان تفشلا واللہ ولیہما، واللہ لفظ اللہ یہاں بھی پر ہوگا، ولیہما مضبوطی کے ساتھ پڑھیے گا، وقف یہاں بھی کر لیں، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے آگے، وعلی اللہ لفظ اللہ یہاں موٹا ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جی اب دو آیات بینات کا ترجمہ دیکھیے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ اور جب، غَدَوْتَ آپ صبح سویرے، من سے اہلی کا اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ بٹھانے لگے، المؤمنین مومنین کو، مقاعد ٹھکانے پر، للقتال جنگ کے، واللہ اور اللہ سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ جی یہ بات ہو رہی ہے جنگ احد میں 3000 جو کفار کے ایک لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے آپ جو احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں آپ تشریف لے کر گئے تھے، جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی، تو یہاں اسی جنگ کا ایک نقشہ جو ہے وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، اذ جب، ہمت ارادہ کیا، طائفتانی دو گروہ، منکم تم سے، ان کے تفشلا ہمت ہاریں، واللہ اور اللہ، ولیہما ان کا مددگار، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون مومن۔ جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1000 بندہ تھا، اور لیکن منافقین کا جو سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اور جو رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب منافقین کا جو کیا تھا
جو بڑا تھا، بزرگ تھا ان کا، تو وہ راستے میں ہی الگ ہو گیا تھا مسلمانوں کے لشکر سے، یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا کہ ہم نے تو کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ آپ جو جنگ کرنی ہے تو اپنے شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، آپ باہر نکلے ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے، تو اب ہم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ صرف خود الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے 300 جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ تو جب آپ دیکھیں 1000 میں سے 300 بندہ جو ہے وہ آپ کے لشکر سے چلا جائے تو باقی 700 جو رہ جاتے ہیں تو ان کے دل بھی کیا ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اس معاملے میں پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی پھر دو جو قبیلے تھے، ایک بنو حارثہ اور بنو سلمہ، تو ان کے دل بھی تھوڑے سے ڈگمگا گئے، انہیں بھی خیال آیا کہ اب 3000 کے مقابلے میں ہم 700 بندے بہت تھوڑے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اس جنگ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور جنگ کے اندر شامل ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اور سبق بہت مختصر سا ہے آج کا۔ تو خیر آج کا سبق مکمل ہوا جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔